السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ وجہ تنازع بن گیا ہے۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کابینہ اس کو مسترد کر چکی ہے اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اپنا آپ منوانا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک حکم دیتی ہے تو کیا اس حکم کو جو ہے آپ مسترد کر سکتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، اور کیا آپ جو ہے اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ جو حکم نامہ آپ نے جاری کیا ہے چاہے وہ اقلیت کا ہے یا جیسا بھی ہے، ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ 3 ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جائے۔ اب یہ ریفرنس جو ہے یہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ کیا اس حوالے سے ٹھوس وجوہات موجود ہیں کہ آپ یہ ریفرنس دائر کریں؟ اور پھر کیا ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے آپ ریفرنس دائر کر سکتے ہیں؟ کیا قانون جو ہے اس حوالے سے گنجائش دیتا ہے، جگہ دیتا ہے؟ اور یہ بات بھی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کا سیکشن بھی کہیں نہیں گیا، تو کیا یہ بات سمجھی جائے کہ ملک جو ہے وہ اب ایمرجنسی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ اور پھر یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر حکومت نے جو نیا بل منظور کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، لیکن وہ بل بھی صدر پاکستان کے پاس موجود ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس پر دستخط کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ چاہے آپ کتنا ہی دباؤ ڈال لیں، آپ درخواست ہی کر سکتے ہیں صدر پاکستان سے کہ بل پر جلدی دستخط کر دیں، لیکن یہ ان کی مرضی اور منشا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ٹائم فریم ہے، اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ قانون تو بن جائے گا، لیکن اس وقت تک کیا صورتحال رونما ہوتی ہے یہ کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر بھی معاملات جو ہیں سب اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت جو ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، اس ہڑبونگ کے اندر جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ ہمارے اداروں کی ہوئی ہیں۔ ادارے جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں اور ان اداروں کے سربراہان جو ہیں ان پر پہلی مرتبہ اس نوعیت کی تنقید کی گئی ہے جبکہ ان کی موجودگی کے وقت اس نوعیت کی تنقید ماضی میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ اور اب سپریم کورٹ کے اندر کی جو سچویشن ہے اس کے اندر جو تقسیم دکھائی دے رہی ہے، جو دراڑ دکھائی دے رہی ہے، اس نے اس ادارے کو جو ہے وہ اور کمزور کر دیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکم نامہ جو ہے صرف اس لیے حکومت جو ہے اس کو ماننے سے انکاری ہے، واشگاف الفاظ میں انکاری ہے کہ سپریم کورٹ اندر سے جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اور یہ مضبوطی اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اگر ایک فل کورٹ ہو جاتا، فیصلہ آ جاتا تو پھر معاملات جو ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اجاگر ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آگے آنے والے وقت کے حوالے سے کہ اب کیا ہوگا یہ ایک صورتحال ہے، اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ رہے، ممتاز قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور خود بھی ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ اچھا بیرسٹر صلاح الدین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سوال ہے یہ بہت اب سامنے آ رہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے اندر حکومت جو ہے وہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پہلی دفعہ اس نوعیت کی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اتنے واضح طور پر انکار کیا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ تکلیف دہ صورتحال ہے، مجھے اس چیز کا ہی خدشہ تھا، اور اسی لیے میں تو ڈے ون سے یہی
کہہ رہا تھا کہ اس میں فل کورٹ قائم کر دینی چاہیے تاکہ جو فیصلہ آئے اس سے کوئی ادھر ادھر کر نہ سکے. مگر جس طریقے سے وہ 9 رکنی بینچ پھر 7 5 3 4 3 جس طرح ہوا تو اس سلسلے میں کنٹینیوسلی سپریم کورٹ کی جو مورل اتھارٹی اور کریڈیبلٹی تھی وہ ایروڈ کر دی گئی. لاسٹ ڈے تک چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں لارجر بینچ بنا دوں گا مگر فل کورٹ نہیں بناؤں گا. تو وہ بھی نیچرلی پھر ایک سوال وہی اٹھ جاتا ہے کہ بھئی کیا کوئی مخصوص جج صاحبان کو آپ بینچ سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور پھر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ کہیں دوسری طرف چلا جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گی یا کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں جب اس طریقے سے فیصلے اگر آپ رش تھرو کرتے ہیں تو اس سے جو کریڈیبلٹی ہے اور جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے فیصلے پہ وہ تو پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اب نہیں، اس میں صلاح الدین صاحب سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیز تو ہے، سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے، اس کے نتائج اور کانسیکوینسز بھی تو ہیں نا حکومت کے لیے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں اف یو ڈس اوبے اے کورٹ آرڈر تو نیچرلی پھر آپ کے خلاف کنٹیمپٹ ہوگا، پھر وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ چلیں گی. اس کے بعد اب وہ دیکھنا ہوگا کہ لیٹ سے کیبنٹ کہتی ہے یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم ڈیفینس ہم ابھی سیکورٹی اہلکار نہیں فراہم کر سکتے تو ان تمام 70 لوگوں پہ کنٹیمپٹ لگے گی. یہ کیسے انفورس ہوگا؟ پھر اس کنٹیمپٹ کے خلاف پھر اپیلیں ہوں گی. ایک کیوس میں سمجھتا ہوں یہ اس فیصلے سے کیوس بڑا ہے، کیوس کم نہیں ہوا. اچھا، اب اس میں نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ خود وکیل ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے ہم نہیں مانتے، اس کے نتائج پھر اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، کیا ان نتائج کے حوالے سے آپ آگاہ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ نتائج جو ہیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہوں گے؟ جی نہال ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت بیرسٹر صلاح الدین آقا ہے، ہم پاکستان کے عزت دار بابا شہری ہیں، کیا بینچ والے آقا ہیں؟ اور آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ بینچ والے آقا ہوں گے اور ہم اللہ کے علاوہ اس سے نہیں. یہ ایسے ان کو میلارڈ کہنا نہیں چاہیے، لارڈ تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور توہین عدالت اگر کسی پہ بنتا ہے تو ندیم صاحب ہوتا ہے، اس ہوتا ہے کہ یہ بینچ سپریم کورٹ اور بھی بہت سارے معزز جج صاحبان ہیں. معزز میں ایک نہال ہاشمی صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، بہت یہ آپ کا فریز ہو رہا ہے. اچھا وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سچویشن ایوالو ہوئی ہے اور جو پارلیمنٹ سے اور کیبنٹ سے میسج آ رہا ہے، ظاہر آپ ایک فیصلہ تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ ہم ایک افراتفری میں جانے لگے ہیں اور یہ کہ اس میں ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کھڑے ہونے لگے ہیں کہ پھر بالکل ہی کوئی سینکٹیٹی آف لا نہیں رہ جائے گی؟ جی یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس سے کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ افراتفری ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا واضح حکم ہے کہ آپ نے الیکشن 14 مئی کو کروانے ہیں. اب اس میں حکومت کی جانب سے ایک کابینہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور پھر بیانات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو
قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہو اور وہ کہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے. سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑتا ہے, آئین کا, قانون کا تقاضا ہے, اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کے پھر اثرات ہوں گے, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ ہمیں 10 تاریخ تک بتائیں کہ آپ کو جو پیسے چاہیے وہ آپ کو مل گئے ہیں کہ نہیں, اور چیف سیکرٹری کو بھی کہا ہے کہ آپ جو سیکیورٹی پلان ہے وہ بھی داخل کریں. تو اگر 10 تاریخ کو یہ ساری چیزیں مکمل نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسے آرڈر کرے جو حکومت کے لیے نہ ماننا مشکل ہو جائے, اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے میں صلاح الدین صاحب کی طرف جاؤں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کی جا سکتی ہے. جس طریقے سے سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ منقسم ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کمزور ہوا ہے, اور اس کمزوری کے باعث یہ باہر سے جو ایک اتنی توانا آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی کوئی سچویشن ایوالو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, جو بنیادی وجہ تو یہی لگتا ہے کہ حکومت کی خواہش ہے, کوشش ہے کہ الیکشن 14 تاریخ کو نہ ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں زیادہ وقت مل جائے تو شاید ہماری سیاسی پوزیشن بہتر ہو جائے اور ہمارا الیکشن میں جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے بہتر ہو جائے. تو اس لیے وہ اس میں تاخیر چاہتی ہے. اس کے لیے پھر مختلف جواز ڈھونڈے جا رہے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی اختلافات ہیں ان کی بات کرتے ہیں, یا فیصلے کی بات کرتے ہیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا نہیں ہے. بہرحال یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ بہانے ہیں حکومت کے اس سپریم کورٹ کے آرڈر سے نکلنے کے. سپریم کورٹ نے تو بڑا سب کو سن کے بڑا واضح ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے 14 تاریخ کو الیکشن کرانا ہے. اگر اس میں کوئی ابھی بھی دقت ہے تو میرے خیال میں مناسب یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے درخواست کی جائے کہ یہ حالات ہیں, یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم 14 مئی کو نہیں کرا سکتے, تو اس کے لیے اس کو ماڈیفائی کر کے کوئی آرڈر کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کسی کو اختیار نہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کرے. اب اس میں بیرسٹر بلال صاحب ایک چیز اور بھی ہے, سوالات تو آ رہے ہیں جو حکومت باتیں کہہ رہی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ جانا چاہیے. حکومت کی طرف سے بھی یہ اندیا دیا گیا کہ وہ ریفرنس ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ٹھوس قانونی جواز ہو سکتا ہے جو باعث بن سکے کہ ان 3 ججز کے خلاف آپ ریفرنس بھجوا سکیں, یا یہ بھی بے پر کی ایک دعوی ہے؟ جی, یہ جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے تو ریفرنس جو ہے وہ اگر کوئی داخل کرتا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا. بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ یہ حالات میں کوئی مس کانڈکٹ ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ریفرنس داخل کیے جائے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک حربہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے نکلا جائے. بنیادی طور پہ ان کی خواہش یہی ہے کہ 14 مئی کو نہ ہو, اکتوبر میں ہو, نہ ہو. بعد ہو. جی میں آتا ہوں. اچھا بیرسٹر صلاح الدین صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہی جو ریفرنس والا معاملہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹھوس قانونی جواز ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کیا جا سکے؟ مطلب یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا اس کو اس میں کوئی حقیقت کا روپ دینے کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریفرنس کی کوئی ایسا کوئی نئی, لیکن اس میں سبھی بظاہر تو کچھ نہیں ہے کہ اس پہ ریفرنس جسٹیفائی ہو سکے. تو آپ کو کیا وجہ کیا دکھائی دیتی ہے کہ جب یہ ریفرنس کی بات کی جاتی ہے تو مطلب اس کو پھر سیاسی ایک بیان نہیں لیا جائے, اس سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے؟ جی, میں سمجھتا ہوں یہ بیسکلی ایک سیاسی وہ ہے. اس میں مجھے تو کوئی اس میں کوئی ٹھوس کوئی گراؤنڈ نہیں نظر آتا. اچھا, اب اس میں صلاح الدین صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ آپ معاملات کو وہاں تک نہ لے جائیں کہ جب اس میں سے ایمرجنسی یا کچھ اور نکلے, اور ایمرجنسی کی جو شک ہے وہ کہیں گئی نہیں ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ایسا کوئی کام کر سکتی ہے اور اس کے جو قانونی عوامل ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساتھ کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی ایمرجنسی کے کوئی ایسے کوئی ایکچوئل گراؤنڈ ہیں جس میں ایمرجنسی جسٹیفائی ہو، مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب معاملہ یہ قانون کا نہیں رہا، اب معاملہ بیسکلی بن چکا ہے ضد کا، ٹھیک ہے، اور معذرت کے ساتھ حکومت بھی جہاں ضد پہ کھڑی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک اسی قسم کی ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس موقع پہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے، ذرا ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ یہ باتیں کہ سپریم کورٹ جو مرضی آرڈر کر دے ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، کر لیں اپنی مرضی، یہ باتیں بڑی آپ کی جو آئینی تشریح جو ہے وہ صرف 3 یا 4 یا 5 ججز کے ہاتھ میں ہو، ان کو بھی اس چیز سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور تاکہ جو سسٹم ہے وہ چل سکے، ورنہ خطرہ مجھے ایمرجنسی کا اتنا نہیں ہے جتنا مارشل لاء کا ہے۔ اچھا، اب وسیم سجاد صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خطرہ جو ہے وہ ایمرجنسی کا اتنا نہیں ہے، مارشل لاء کا ہے۔ اب یہ چاہے ضد ہے، انا ہے، ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ تو پیدا ہو چکی ہے۔ حکومت جو ہے وہ ایک بڑی واضح لائن لے چکی ہے کہ ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور شاید یہ بحیثیت مجموعی فیصلہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ابھی نہیں ہوں گے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آگے پھر کیا حالات اور واقعات درپیش ہوں گے؟ میں یہی سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو سپریم کورٹ نے اگلی ڈیٹ دی ہے 10 تاریخ کو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ حکومت کیا مشکلات پیدا کر رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں، ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک تو فنڈ چاہیے اور دوسرا ہمیں سیکیورٹی کے لیے عملہ چاہیے، جو کہ فوج نے کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو سپریم کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ جی آپ پھر باقی جو فورسز ہیں، رینجرز ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، فرنٹی کنسٹیبلری ہے، اس کے بارے میں سوچ لیں اور ہمیں بتائیں۔ تو میرے خیال میں 10 تاریخ کے بعد زیادہ بہتر طور پہ تجزیہ کیا جا سکے گا کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے اور سپریم کورٹ پھر ان حالات میں کیا کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے چونکہ ایک آرڈر کر دیے ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر میرے خیال میں قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں اب بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے جو نیا بل منظور کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ایک ونڈو سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اوور کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس بل کا اپنا قانون بننے کے لیے پہلے اپنا ابھی تو صدر صاحب کے پاس ہے، وہ اس کو واپس بھیجتے ہیں وغیرہ، اچھا ایک تو وہ اس میں ٹائم نکلے گا، پھر مگر فرض کریں وہ پریزیڈنشیل ریفرنس ڈال دیتے ہیں کہ آیا مجھے اس بل کو سائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ وہی لڑائی ہوگی کہ بینچ کون ہے، بینچ کون نہیں ہے، بینچ میں کون نہیں بیٹھتا، وہ قانون آ بھی جاتا ہے تو اپیل فوراً اور بینچ فارمیشن جو ہے اس سے پہلے لیٹ سے چیف جسٹس صاحب اس پہ اپنی بینچ بنا دیتے ہیں، اس قانون کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں، تو ایک وہ بھی فیکٹر ہے۔ تو بیسکلی ابھی انسرٹنٹی ہی بڑھتی رہے گی، مجھے تو اس میں کوئی
नजर तो नहीं आ रहा कि मामलात बेहतर, अगर लोग पीछे एक कदम पीछे ना हटे तो मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है मंडे की डेट है 10 तारीख और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताना है, घंटों के हिसाब से अब वक्त की अहमियत हो गई है कि हालात और वाक़यात बदलेंगे? जी, हर रोज हम देख रहे हैं, चाहे कोर्ट देखें या गवर्नमेंट देखें या पार्लियामेंट देखें या वैसे सियासी जमातें देखें, तो हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती है। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा वो अब देखते हैं। अच्छा, अब वसीम सजाद साहब ये फरमाइएगा कि इंतखाबात के हवाले से जो ये दलाइल दिए जाते रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये दलाइल ठोस नहीं थे कि ये जो मरदमशुमारी हो रही है, फिर हल्का बंदियाँ होनी है, 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाएंगे, फिर जस्टिस मंसूर अली ख़ान ने यह भी कहा था कि असम्बलियाँ तहलील करने की नीयत तो देख लो, वो भी नहीं देखा गया, बहुत सारी चीज़ें तो नज़रअंदाज हुई हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि इसमें एक जानिबदाराना तर्ज अमल है, उसमें कोई वज़न है? बात यह है जी कि आईन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब एक असेंबली की तहलील होती है तो उसके 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाना लाजमी है। उसमें कोई नहीं लिखा हुआ कि ये मरदमशुमारी होनी है या कोई और कुछ होना है तो उसकी वजह से इसको आप आगे कर दो, तो आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि जी अगर वाकई ये मुश्किलात हैं और ये सुप्रीम कोर्ट इनके मुताबिक इन मामलात को उन्होंने नहीं देखा, तो इनके पास एक रेमेडी है और वो ये है कि वो रिव्यू फाइल करें, नजरसानी की दरख्वास्त दें। उस नजरसानी की दरख्वास्त में वो ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने ला सकते हैं कि जी ये चीजें ज़ेरे गौर नहीं लाई गई और इनके पेश नजर आप अपने हुक्म पे नजरसानी करें। तो ये एक ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है। दूसरा, आपने जिक्र किया था कि जो इन्होंने नया कानून बनाया है, उसमें मुझे लगता है कि अगर सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं करते, वापस भेजते हैं, तो उस कानून बनने में कोई और 3 हफ्ते लग जाएंगे, 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। तो उसमें ये है कि एक अपील का हक मिल जाता है उस ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन अगर वो स्टे नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता, तो फिर ये जो हुक्म है इस पे अमल दरामद लाजमी है। और ये जो प्रोसेस है तो शुरू हो चुका है। 10 तारीख को उन्होंने जवाब देना है, तो कानून बनने में तभी वक्त लगेगा। तो मेरा ख्याल उससे पहले ही बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब इसमें सलाउद्दीन साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत आपको कितना दलदल में कानूनी और आइनी तौर पर दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। अगर वो बैक ऑफ नहीं करती, डेफिनेटली एक ऑर्डर तो फील्ड में है, उनको अप्लाई सुप्रीम कोर्ट की पूरी कोशिश होगी कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराए। मगर दूसरा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से एक क्राइसिस में है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर भी जो होती है वो एक सॉफ्ट पावर होती है। ठीक है, अपना एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास अमला नहीं होता कि वो जाके अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन प्रैक्टिकल, चाहे आप वो देखें या ना देखें, मगर प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट भी के जज साहिबान भी देखते हैं कि हम ऐसे ऑर्डर्स पास करें जो हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। वो अब सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में है कि वो इम्प्लीमेंट करवाए। आई थिंक इट विल बी अ बैटल ऑफ नोट्स। अच्छा, इसमें सलाउद्दीन साहब ये फरमाइएगा कि जो अंदरूनी सूरत हाल रूनुमा हुई है, उसके अंदर ज़ाहिर है कि मामलात जो हैं वो इस नौइयत के हैं जहाँ पे तकसीम तो दिखाई देती है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो बात की जा रही है कि अंदर से भी कुछ गड़बड़ जो है वो हो सकती है? देखिए, जो अंदर का जो मसला है उसका बराह रास्त इस इलेक्शन के मामले से नहीं है। वो कुछ
رفٹس ہیں جو بہت عرصے سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی وہ اس پہ اتنا انفلوئنس کرے گی. مگر یہ بات ضرور ہے, دیکھیں کہ کورٹ کی پاور اور کریڈیبلٹی, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, جو ایک فل کورٹ کی ہوتی ہے وہ ایک 3 رکنی بینچ کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ یہ جو فیصلہ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں 90 دن میں الیکشن ہونے سے کوئی اتنا, ابھی تک تو ہم نے ایک بھی جج کے منہ سے نہیں سنا کہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں شاید فیصلہ اگر یہ کلیکٹیولی کر دیتے تو پھر اتنا متنازع نہ ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایون فار دا گورنمنٹ یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ماضی میں جو خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کا رویہ اتنا امپارشل نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس پہ اعتراضات تھے اس وقت تک. نیچرلی اپنا اسٹیبلشمنٹ کا بھی رخ الگ تھا, تو اس وقت بھی جو اعتراضات تھے وہ اتنے منظر عام پہ نہیں اٹھائے گئے. مگر یہ معاملات اب کب تک دبے رہیں گے, یہ چیز میں سمجھتا ہوں عدالت عظمیٰ کو بھی سوچنی چاہیے ان تمام معاملات کے بارے میں. اچھا, اب وسیم سجاد صاحب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے, 90 دن میں ہونے چاہیے, ہم 90 دن سے تو آگے جا چکے ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اصل چیز یہ تھی کہ کیا یہ از خود نوٹس بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اور وہ جو معاملہ ہے اس کو جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیکل کیا گیا ہے وہ بھی تو بڑا عجیب و غریب ہے. دیکھیں جی, مجھے تو یہ جو حکومت کی جانب سے مشکلات کی بات کی جاتی ہے اور راستے میں رکاوٹیں جو ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھی ایسی گراؤنڈ ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن میں کوئی مشکلات پیدا کرے. بڑا واضح ہے, سب کو سن کے, سارے حالات دیکھ کے, یہ ساری مردم شماری کی باتیں, دوسری باتیں, یہ ساری سپریم کورٹ نے دیکھ کے آرڈر کیے ہیں. جس سے میں نے کہا جی کہ اگر ابھی بھی کوئی مشکلات ہیں تو ریویو کا آپشن حکومت کے پاس موجود ہے. نہیں وسیم سجاد صاحب, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو از خود نوٹس کا معاملہ ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ 4-3 نے کیا, 3-2 نے کیا, پھر مطلب 9 سے شروع ہوئے, 3 پر آگے, اور اس سے پہلے کے جو ججز ہیں وہ اختلافی نوٹ لکھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو کہا کہ یہ فیصلہ ہے. تو اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس فیصلے میں کتنی قوت اور جان ہوگی؟ دیکھیں جی, جو ہماری سمجھ ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ وہ ہوتا ہے جب جج صاحبان ایک مقدمے کو سن کے تو وہ آرڈر کرتے ہیں. تو اس میں جو آرڈر ہوا تھا, اس کیس میں تو خیر تینوں ججز نے آرڈر کیا ہے. اس کے پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ 3-2 سے فیصلہ ہوا تھا. بہرحال اگر یہ سوال اٹھایا گیا تو اس میں انفیکٹ اٹھایا گیا تھا اس مقدمے میں, یہ جو ابھی چل رہا تھا اس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا, اور یہ سپریم کورٹ نے اس سے وضاحت کر دی ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ 3-2 کا تھا, اور جو پہلی آرڈر تھے اس کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. لہذا جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے اور قانون کا تعلق ہے تو اس میں واضح ہے کہ یہ پہلا فیصلہ 3-2 کا فیصلہ تھا, اور اب جو فیصلہ ہے وہ 3 ججز کا فیصلہ ہے جنہوں نے پہلی ساری صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے, اعتراضات کو بھی نوٹ کیا ہے, ایک آرڈر کیا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اب یہ راستے میں نہیں آنی چاہیے, اور اگر یہ کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو پھر سپریم کورٹ موجود ہے, وہ پھر اس کو معاملے کو دیکھ لیں گے اور فیصلہ کر دیں گے. اچھا, اب بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ نہیں یہ عمل کرتے یا نہیں یہ مانا جاتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی وزیر اعظم پہ توہین عدالت ہوگی؟ وہ کہیں گے کابینہ کا فیصلہ ہے, پھر وہ کہیں گے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, تو کیا بنے گا؟ پارلیمنٹ کا تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے, پارلیمنٹ کو کوئی ہدایات بھی نہیں ہے. ہدایات تو حکومت کو ہیں. حکومت میں جو آئی وڈ امیجن یہ پوری کابینہ کے خلاف تو مشکل ہی ہے کہ سپریم کورٹ کنٹمپٹ نوٹس بھیجے.
प्रॉब्ली वजीर आजम और जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको फिर कंटेम्प्ट का नोटिस जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस कानूनी हकीकत का इदराक नहीं है कि इसके नताइज जो हैं वो क्या निकल सकते हैं, या वो ये समझते हैं कि कानूनी और आइनी तौर पर आपके ख़्याल में, मैं ये वसीम सज्जाद साहब से भी पूछूंगा, आपके ख़्याल में क्या ऑप्शंस हैं इसी महाज़ाराई को लेकर चलते हुए? आई थिंक मेरी अपना मैं इन सियासी मामलात में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। वसीम सज्जाद साहब ने बड़ी करीब से सियासत देखी है, मगर मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत चाहती है कि हमें कोई हमारे लिए कोई नैरेटिव पैदा किया जाए कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें नॉकआउट कर दिया, ये वो इस किस्म की कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि वरना परफॉर्मेंस वाइज तो उन्हें बड़ा मुश्किल होगा वापस इलेक्टोरेट के पास जाना। वसीम सज्जाद साहब, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जी अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। 10 तारीख के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ज्यादा स्पेसिफिक ऑर्डर करे। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को या डिफेंस सेक्रेटरी को या फाइनेंस सेक्रेटरी को हुक्म जारी करे। अगर उन अहकामात की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हो सकती है। अभी मेरे ख्याल में जनरल सा ऑर्डर है। 10 तारीख के बाद सूरत हाल मेरे ख्याल में ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएगी और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब वसीम सज्जाद साहब, एक सवाल मैं आपसे लेके चल रहा हूँ कि ज़ाहिर है इंतखाबात के हवाले से जो बात की है बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने, उन्होंने एक इशारा दिया है, लेकिन आप इसको ज़रा देखें कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि शायद हुकूमत जो है अगर इस नतीजे में जाती है तो उनके पास एक बयानिया होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर वो खड़े हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है ये इसी तरह तसादुम की सूरत हाल को जो है वो जारी रखेगी? और फिर देखने की बात ये भी है कि ये तो सूरत हाल जो है इसके अंदर रियासत बहसीयत मजमूई नहीं चाहती कि फिल वक्त इंतखाबात हों। देखिए जी, ये तो बड़ी वाज़ेह है बात कि इस वक्त हुकूमत नहीं चाहती कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि थोड़े डिले हो जाए। दूसरा ये है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चलती है तो यकीनन ये वो इस बयानिया को बढ़ाएंगे, आगे बात करेंगे कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, ये तो एक सियासी अमल होगा, वो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो फौरी इनके लिए मसला है वो ये है कि क्या वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन कराने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद क्या उनके पास कोई गुंजाइश है कि इन चीजों के बावजूद वो इस इलेक्शन को अक्टूबर या उसके बाद के ले जाए। तो उसमें एक और भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ इशारे मैं देख रहा हूँ कि वो भी कहते हैं जी कि हमसे बात करें, अगर अक्टूबर में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो बेशक करा लें, लेकिन हमें गारंटी दी जाए और उसके बारे में तरीकाकार तय किया जाए। तो मुमकिन है कि अगर पार्टीज के दरमियान कोई समझौता हो जाता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस समझौते को सामने रखते हुए इस डेट में रद्द-बदल कर दे, ये भी मुमकिन है। आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब का रवैया है और जिस तरीके से अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ दूसरी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मौजूद हैं, और जिस तरह की सियासी तकसीम भी है जो बुनियादी तौर पर सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर नहीं है, वो अब एक नफ़रत की बुनियाद पर है।
آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے اس نوعیت کا کوئی حل جو ہے وہ نکل پائے گا؟ یہ جی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ انہی کی طرف سے کچھ اشارے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہے. تو میرے خیال میں اگر اس قسم کی بات ہو جائے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بات میں نہیں کروں گا لیکن میری جانب سے قریشی صاحب کر لیں گے، پرویز الہی صاحب کر لیں گے، تو میرے خیال میں اگر آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور شاید ملک کے لیے بھی اچھا ہو کہ ایک کنسنسس کے ساتھ الیکشن ہو جائے. اس میں وسیم سجاد صاحب جو ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ مارشل لاء کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ریاست بحیثیت مجموعی نہیں چاہتی فی الوقت کہ انتخابات ہوں. تو ویسے چیف جسٹس صاحب کو اعتراض کیا ہے، بنا دیں فل بینچ، اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں جی، یہ بات ہر قسم کی خدشات، ہر قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے گا، سب کچھ لگ جائے گا. میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیں. 10 تاریخ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال زیادہ واضح ہوگی کہ کس طرف جا رہے ہیں. اس دوران اگر پارٹیز کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جس میں کہ میں نے کہا کچھ اشارے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، تو پھر شاید صورتحال بدل جائے. اچھا، اس میں وسیم سجاد صاحب آپ کو پارلیمنٹ کا کیا رول نظر آتا ہے؟ تقریریں وہاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فل کورٹ بنے، اور اگر یہی فیصلہ ہے تو اس کو نہیں تسلیم کیا جانا چاہیے. تو پارلیمنٹ سے آپ سمجھتے ہیں کوئی قرارداد اگر اس حوالے سے آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے کیا پھر نتائج ہوتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں کوئی قرارداد سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی. ان کی ایک اوپینین ہے، اگر وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی پبلک میں جو اس کا پریزائی ہو سکتی ہے، اس کے سیاسی بیانیہ جو ہوگا اس کو تقویت مل سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے راستے میں یا ان کے آرڈر کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی. اچھا، اب ظاہر ہے حالات جو ہیں وہ اتنے فلوئڈ ہیں کہ کچھ کہنا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ قبل از وقت ہے، لیکن یہ جو 3 بینچ والا معاملہ ہے، یہ جو جانبداری کا ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو نہیں مانا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے. جس طریقے سے لارجر بینچ بنا اور پھر اس کے حصے بکھرے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کی کوئی سینکٹیٹی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو خواہش تھی کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، یہ تو چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے، اور ایک فیصلہ نہیں بے شمار فیصلے ہیں جہاں پہ کہا گیا ہے کہ بینچ بنانا پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا اختیار ہے. لہذا وہ فیصلہ آ گیا ہے. اس فیصلے کی حیثیت ایک سپریم کورٹ کی آرڈر کی ہے. اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ پھر اپنی اختیارات استعمال کر کے اس کو امپلیمنٹ کرائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں پبلک میں تو ٹھیک ہے باتیں کریں گے، اس سے ایک تاثر یہ بھی بنانے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، لیکن جہاں تک قانونی اور آئینی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کرنی، اس کو ماننا لازم ہے، اور اگر وہ کوئی نہیں مانتا تو اس کے پھر اثرات ہوں گے، لیگل کانسیکوینسز ہوں گے. وہ پھر دیکھی جائے گی کہ وہ کس طرح سپریم کورٹ اپنی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرتی ہے. یہ جو اگلے 3 دن ہیں، 4 دن ہیں 10 تاریخ تک، یہ کتنے اہم ہیں پاکستان کی سیاسی رخ کو تعین کرنے کے حوالے سے؟ یہ بہت اہم ہے جی، بہت اہم ہے. اس سے ان 4 دنوں میں 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی پلان بنائیں، وہ حکومت بنا رہی ہوگی. کوئی مشکلات ہیں، کوئی نہیں اس میں تعاون کرتا تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے گی. دوسرا فنڈز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، وہ بھی معاملہ سامنے آ جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ سیاسی عمل،
اگر پارٹی کے درمیان ان 3-4 دنوں میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بھی بڑے میں سمجھتا ہوں اچھے اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاسی پروسیس پہ، اور جو الیکشن ہوگا اس کی بھی جو کانسیکوینسز ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے اور بہتر ہوگا پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، اور پولیٹیکل جو استحکام ہے اس کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔